ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور کل بھی ہم نے آپ سے بتایا تھا آج ہم مزید اس پہ تذکرہ کریں گے اور اس خبر کو پوری طرح جاننے کی کوشش کریں گے، سٹیٹس معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی کو ڈپورٹ کرنے کا حکومتی منصوبہ قابل عمل بھی ہے یا نہیں، اس پر کتنی بات چیت ہو چکی ہے، اس پہ کس طرح کا کام کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ متین حیدر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی متین صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ سو مچ، بہت شکریہ پروگرام میں موجود رہنے کا. جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اچھا، دفتر خارجہ کی جو ترجمان ہیں ممتاز زہرا بلوچ، وہ یہ کہہ رہی ہیں یا یہ امپریشن دینا چاہ رہی ہیں کہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو ملک بدر کرنے کا حالیہ فیصلہ تمام غیر ملکیوں کے لیے ہے، اور انہوں نے اس چیز کو بھی کلیئر کیا ہے کہ پاکستان میں افغان مہاجرین کے حوالے سے قومی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. جی بالکل، یہ بات صحیح ہے. اس میں جو تو تمام غیر یہ بھی ملکی کلیئر تو سب سے کیجیے گا بڑی. متین حیدر صاحب، یہ بھی کلیئر کیجیے گا کہ باقی کون سے غیر ملکی ہمارے ملک میں موجود ہیں؟ جیسے افغانیوں کا ذکر ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور کون سے ہیں جو ہمارے ملک میں موجود ہیں؟ بالکل صحیح. یہ میں تمام تر چیزیں آپ کے توسط سے ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں. ایک تو سب سے بڑی تعداد غیر قانونی افغان پناہ کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں خاص طور پر سندھ میں بڑی تعداد میں انلیگلی بنگالیز وہاں پہ رہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ برمیز ہیں، کچھ بنگالیز ہیں، اور اسی طرح کچھ عرب ممالک سے تعلق رکھنے والے اور افریقی ممالک سے تعلق رکھنے والے سٹیزن تھے.
اسپیشلی اگر ہم بات کریں تو افریقہ کے کئی ممالک سے بڑی تعداد میں انلیگل مائیگرینٹس ہیں وہ کراچی میں اور پاکستان کے مختلف حصوں میں، خاص طور پر کراچی ہب بنا ہوا ہے جہاں پہ یہ انلیگل سرگرمیوں میں ملوث ہیں، ایلینز انہیں خاص طور پہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ ایلینز جو پاکستان کی نیشنل ایلین رجسٹریشن اتھارٹی کے ساتھ باقاعدہ طور پہ رجسٹرڈ ہیں، ان کے پاس ایلینز کارڈ ہیں، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، لیکن ان تمام لوگوں کو بھی وارن کر دیا گیا ہے جنہوں نے انلیگل غیر ملکیوں کو اپنے یہاں جو ہے وہ ملازمت دے رکھی ہے، وہ بنا لی ہے، فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں، گھروں میں کام کر رہے ہیں، تو اس میں بنگالیز، برمیز اور آپ کے ساؤتھ ایشیا سے تعلق رکھنے والے اور کئی ممالک کے جو سٹیزنز ہیں اور خاص طور پہ افریقہ اور عرب ممالک کے، یہ ٹوٹل سب غیر ملکیز بنتے ہیں جو آف اینڈ آن پاکستان میں مختلف ادوار میں انٹر ہوتے رہے اور اس کے بعد یہاں پر انہوں نے اپنا ٹھکانہ یا پاکستان کو اپنی سیف ہیون سمجھا ہوا ہے، انلیگل ایکٹیویٹیز کے اندر پاکستان کی جو افغان پالیسی کے بارے میں ممتاز زہرا بلوچ کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور اس کے اوپر جو کابل سے افغان گورنمنٹ کی جانب سے رد عمل آیا وہ بہت شدید ہے، ذبیح اللہ مجاہد نے بھی شدید رد عمل دیا ہے اور افغان ڈیفنس منسٹر نے بھی بہت شدید رد عمل دیا ہے، وہ ان کی جو رد عمل ہے وہ ان کی ناسمجھی ہے، پاکستان نے واضح کیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی جو ہے امتیازی کارروائی ان پناہ گزینوں کے خلاف نہیں کی جا رہی، صرف ان کے خلاف کی جا رہی ہے جو انلیگل ہیں، اور پھر ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور بریکٹ ہے کہ ان کو نہیں چھوڑا جائے گا جو پاکستان میں ٹیررزم اور تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، جس طرح ابھی جب لاسٹ منتھ بلوچستان میں ایک کمپاؤنڈ پہ چھاپا مارا گیا نارکوٹکس کا، تو وہاں پہ 500 افغان سٹیزنز بطور سیکیورٹی گارڈ اس کمپاؤنڈ پہ سیکیورٹی کی ڈیوٹیز دے رہے تھے، تو آپ یہ دیکھیں 500 افغان سٹیزن اس کمپاؤنڈ پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، ان کی تمام تر وہ نکلی ہیں، اور اس سے پہلے جو کنٹونمنٹ پہ جو دہشت گردی کا حملہ ہوا اس میں جب ہمارے سیکیورٹی اداروں نے جب آئیڈینٹیفیکیشن کی تو وہ افغان سٹیزنز تھے اٹیکرز، تو یہ پالیسی اس لیے بنی ہے کہ پاکستان کو محفوظ کرنا ہے، آپ کو ہمیں محفوظ کرنا ہے اور 25 کروڑ پاکستانی عوام کو محفوظ کرنا ہے۔ اس لیے آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے عوام کی سلامتی، مملکت خداداد پاکستان کی سلامتی، اس کی رٹ کے اوپر، اس سلامتی کے اوپر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، اور ان تمام کی سلامتی یعنی عوام اور ملک کی سلامتی کسی بھی چیز سے بڑھ کے مقدم ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور اس میں آپ نے جس طرح کے پی کے کا بلوچستان کا ذکر کیا، اسلام آباد کا ذکر کیا، میں یہاں یہ بھی ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں کہ کراچی میں بھی کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت انریسٹ ہے اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے، اور موبائل چھینتے وقت ہی کتنے ہمارے یہاں نوجوان لڑکوں کو مار دیا گیا ہے، اور اس میں بھی جو بات کی جاتی ہے ظاہر ہے آپ بھی اسے بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، غیر مقامی غیر ملکی لوگوں کی بات کی جاتی ہے، تو آئی ہوپ کہ یہ ساری جو مہم ہوگی اس کے بعد بہتری آئے گی، اس کے بعد لوگوں کو سیکیور فیل ہوگا، جو کہ سب سے بنیادی حق ہے میرے خیال میں تمام شہریوں کا۔ ہمیں یہ بھی بتائیے گا متین صاحب کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے کافی گفتگو رہی کہ جی وہ آ رہے ہیں، آنے والے ہیں، اور ایسے لگتا تھا، بلکہ آپ سے بھی جب ہماری لاسٹ سیشن ہوا تو ایسے لگتا تھا کہ تمام راہیں ہموار کر دی گئی ہیں ان کے حوالے سے، لیکن پھر دوبارہ ایسے لگتا ہے کہ ان کو دوبارہ رپورٹس پہنچائی گئی ہیں کہ جی آپ کا آنا مناسب نہیں ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کوئی وجہ بھی بتائی ہے، تو ذرا ہمیں بتائیے کہ یہ حقیقت کیا ہے اور یہ کہانی کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ جہاں تک افغان پناہ گزینوں کی ٹاپ کی سٹوری ہے تو نواز شریف صاحب کی وطن واپسی بھی آج کل پاکستان کی ٹاپ سٹوریز میں ہے، بالکل، اور اس حوالے سے مختلف چیئرمگوئیاں کی جا رہی ہیں، لیکن کل مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما نے سینئر تین رہنما نے ان تمام تر افواہوں کی تردید کر دی کہ وہ اپنے کسی پلان میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ اب آپ کو بالکل حقائق اور انتہائی مستند ذرائع سے جو سٹوری ہے وہ آپ کے سامنے اور آپ کے دیکھنے والوں نے ناظرین کے سامنے رکھیں گے کہ ابھی تک کچھ ضمانتیں ایسی ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کو پاورفل حلقوں کی جانب سے یعنی مقتدر حلقوں کی جانب سے وہ ضمانتیں درکار، ایک اس میں وہ اپنا جو سیاسی مستقبل ہے اس کے تعین کے حوالے سے وہ گارنٹیز مانگ رہے ہیں کہ ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ پوائنٹ وائز میں بتاؤں گا، ایک اس وقت ان کا میاں نواز شریف کا کوئی پولیٹیکل فیچر اور کوئی پولیٹیکل عہدہ پاکستان میں اور مسلم لیگ نون میں نہیں ہے، مسلم لیگ نون کی صداقت ان کے پاس نہیں ہے،
वो पार्टी के टिकट्स जो हैं वो तकसीम करने की अथॉरिटी नहीं रखते और आइंदा इलेक्शन वो कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो ये 3 नुकात से उनका पॉलिटिकल फ्यूचर जीरो होता है। इलेक्शन नहीं लड़ सकते, पार्टी के टिकट्स नहीं दे सकते, पार्टी के इजलासों की सदारत नहीं कर सकते। नंबर 4 सबसे अहम 3 पॉइंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत वो ताहयात नाअहल हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत वो ताहयात नाअहल नाअहल है, ताहयात नाअहल है, तो ये ठीक, सही। हयात नाअहल हैं। इस फैसले को, सॉरी इंटरप्शन हो गई, इसको कभी चैलेंज नहीं अब किया जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला है। इसको चैलेंज इसको भी चैलेंज करने की मुद्दत थी, वो भी खत्म हो चुकी है। ठीक है। और दूसरा अब जो इसमें एक पॉसिबिलिटी है वो ये जिस पर सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए समात पार्लियामेंट ने जो हाल ही में कानून पास किया था प्रोसीजर्स, सुप्रीम कोर्ट का जो अमेंडमेंट बिल है प्रोसीजर्स वाला और प्रोसीजर एंड रिव्यू वाला, वो इस वक्त ज़रिए समात है। सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर चुकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन ना करती तो उसके तहत इन्हें दोबारा फ्रेश कील का हक मिलना था और मुस्लिम लीग नून बड़ी चालाकी के साथ अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले ये बिल पास करवा गई थी और इसमें तमाम तर लोग, जहांगीर तरीन का भी रिव्यू होना था, मियां नवाज शरीफ का भी रिव्यू होना था और तमाम पॉलिटिशियन जो लाइफ टाइम नाअहल हुए हैं वो, लेकिन चूंकि लॉ स्ट्राइक डाउन हो गया सुप्रीम कोर्ट में, अब दोबारा ज़ेरे समाअत है। तो अब जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पे हतमी फैसला नहीं देती उस वक्त तक इसका इनको अपील करने का हक उसमें नहीं होगा। नंबर 2 ये कि जब मियां अशीफ साहब वापस आएंगे एनफील्ड केस में और अजहर अजीजिया में, इन्हें 7 से 10 साल की बाकायदा तौर पे कैद हो चुकी हुई है। एक तरफ डिस्क्वालिफिकेशन है, दूसरी तरफ 7 और 10 साल की जेल की सजाएं कैद है। और जितने भी कानूनी माहिरीन से हमारी बात हुई वो दोनों पार्टीज के, चाहे वो नून के चाहे वो इंडिपेंडेंट है, वो कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस वक्त अदालती मफरूर हैं, अदालती मफरूर हैं। तो जब मफरूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब है कि अगर वो वापस आएंगे तो वो उसी अदालत से जिस अदालत ने इनके वारंट जारी किए थे उसके सामने सरनगू होंगे, यानी सरेंडर करेंगे। तो सरेंडर करने के साथ ही वो प्रोटेक्टिव बेल की दरखास्त देंगे। तो फिर वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आया कोर्ट उनकी उस प्रोटेक्टिव बेल को 1 दिन में देखती है, 2 दिन में देखती है, हफ्ते में देखती है। तो जितनी मुद्दत होगी नवाज शरीफ साहब को ये वक्त जेल में गुजारना होगा। उन्हें एक स्पेशल परमिशन दी गई थी तिब्बी ग्राउंड्स के ऊपर बाहर इलाज के लिए, वो मुद्दत उनकी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो मफरूर डिक्लेयर हुए। पीछे अदालत ने बार बार उन्हें लीगल नोटिस भिजवाए कि आप वापस आए, इसलिए वो सर्टिफाइड तस्दीक शुदा मफरूर हैं। मेडिकल ग्राउंड्स पे उन्हें एक महदूद इजाजत दी गई थी और वो मुद्दत खत्म हो चुकी। मियां नवाज शरीफ ने पलट के अदालत के नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद इन्हें मफरूर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। सो मतीन साहब, इसमें वक्त भी हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो इसमें बात तो यही है कि वो वापस आ गए, उन्होंने वो कैद काट भी ली फॉर इंस्टेंस, तो उनकी ताहयात जो नाअहली है वो तो फिर भी है। अब जब तक अगर कोई वो बिल्कुल है और वो उसके लिए इन्हें रिव्यू पिटीशन दोबारा दायर करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगी, ये जो कानून इस वक्त ज़ेरे समाअत है सुप्रीम कोर्ट के, अगर ये हाल हो जाता है तो फिर उन्हें ये राइट होगा, अदरवाइज राइट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपील का जो वक्त गुजर चुकी है। बहुत शुक्रिया मतीन हैदर साहब आपका, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से तमाम अवामिल हमारे लोगों के सामने रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये चीज़ें हमें पता तो चल जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक मज़े की बात यह है कि आज जो फैसले आए हैं, अल्लाह करे कि उनकी उसी तरीके से आगे भी उनको प्रैक्टिकली भी देखा जाए और उसको फॉलो किया जाए, वरना हमारे यहाँ कवानीन में तरमीम हो जाती हैं और फिर उसके बाद जो है सारा सिनारियो ही चेंज हो जाता है। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। इस वक्त एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम आपको एक इवेंट के हवाले से आगाह करेंगे और बल्कि उस पर बात भी करेंगे। सो सी यू आफ्टर द ब्रेक।